خداوند عالم کی ہے جس نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عدل و انصاف کے تحت بنائی۔ اس کی ذات پاک بھی عدل و انصاف کا مظہر ہے۔ اسے اپنی تخلیق کردہ مخلوقات بہت عزیز، بہت پیاری ہے، اور اس نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر ان کی زندگی، ہر ایک کی زندگی اور قسمت اور کردار اور نتیجہ اور انجام میں عدل اور انصاف کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ الحدید کی آیات نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانی دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں اور میزان عدل نازل کی تاکہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم رہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام جن کا ذکر قرآن مجید میں 11 مرتبہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کے لوگوں کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ انہیں خود بت پرستی اور یکتا پرستی اور بت پرستی سے یعنی کہ دور نجات دلائیں اور برائیوں سے نجات دلائیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس گئے تو وہ مدین کے لوگ جو تھے ان برائیوں کے علاوہ جو کرتے تھے وہ یہ برائی تھی ان کے اندر کہ مال و دولت میں یعنی کہ لین دین میں خیانت کرتے اور خرید و فروخت میں بھی کمی پیشی سے کام لیتے، مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے ہیلا گیری اور دھوکہ دہی سے کام لیتے اور ان کی یہ عادت بن چکی تھی۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے میری قوم والو، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، اور مال اور دولت یعنی کہ لین دین میں خیانت نہ کرو اور لوگوں پر ظلم نہ کرو اور زمین پر فتنہ و فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے مال حلال قرار دیا ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی اور الٹا جھٹلایا اور یہ کہا کہ آپ ہمارے درمیان، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور آپ کو ہم اپنے درمیان بہت ہی کمزور سمجھتے ہیں، اگر آپ کا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو سنسار کر دیتے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم میرے قبیلے کو اللہ تعالیٰ کے قریب یہ نظر رکھتے ہو کہ تم میرے قبیلے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیتے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ نظر ہے تم لوگوں کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کو تم لوگوں نے پشت ڈال دیا ہے۔ تو اس قوم نے کہا، حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ہدایت دی لیکن ان لوگوں نے اس طرح جھٹلایا، حضرت شعیب علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی تک دے دی۔ تو اب اگر آج ہم اس قوم میں یعنی کہ آج کی دنیا میں اگر ہم نگاہ ڈالیں تو آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آج بھی یہ سب کچھ نظر آتا ہے ہمیں۔ جب لوگوں کو جب اپنا حق نہیں ملتا تو وہ دوسروں کے حق پر قبضہ کرتے ہیں، یہ بھی ایک ناانصافی کی بات ہے۔ جیسے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے حق میں تاخیر ہو جائے اس میں ملامت اور وجہ عذاب نہیں ہے، ہاں اگر تم نے دوسروں کے حق پر قبضہ کیا ہے یہ وجہ ملامت بھی ہے اور وجہ عذاب بھی ہے، یعنی کہ یہ آخرت کا عذاب بھی ہے ہمارے لیے۔ اگر ہمیں اپنا حق نہ ملے تو اس پر ہمیں کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر ہم یہی سوچیں کہ ہمیں اپنا حق نہیں ملا اور ہم دوسروں کو بھی یہ حق نہیں دیں گے تو اس وجہ سے ہمارے اوپر عذاب اور گناہ بھی ہمارا بڑھ سکتا ہے۔ تو ہمیں آج کے معاشرے میں دیکھنا چاہیے عدل اور انصاف کہاں ہے؟ کیا صرف لین دین میں ہی ہوتا ہے؟ نہیں، عدل اور انصاف گھر میں بھی، فیملی میں، لوگوں کے ساتھ یعنی کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے اپنے رویے میں بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے، اور یہ آج کے دور میں بہت ہی کم نظر آتا ہے۔